سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کے ساتھ کعبہ کی تعمیر جب مکمل فرمائی، وہ مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر اللہ کی دربار میں دعا فرمائی اور اپنی مزدوری طلب فرمائی، اللہ کا کام کیا، رب کے حکم پر چلے، کعبے کی تعمیر رب کے حکم سے جب مکمل ہو گئی، دربار رب العزت میں اللہ کا پاک پیغمبر دعا فرما رہا ہے اور دوسرے پاک پیغمبر آمین فرما رہے ہیں۔ دعا کے جملے سنو لوگو، اللہ کا نبی فرماتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے پروردگار انہی میں سے ایک رسول بھیج جو تیری آیات کی تلاوت فرمائے۔ اے نبی کے غلاموں، اللہ کا پاک پیغمبر میرے نبی کے بارے میں، ان کی ولادت، ان کی آمد، ان کے میلاد کے بارے میں اس مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر وہ پتھر جس کے ساتھ تعمیر کعبہ فرماتے رہے، آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج جو تیری آیات کی تلاوت فرمائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک و صاف فرمائے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب اور حکمت و دانا ہے۔ اللہ کی دربار میں نبی کی دعا کے الفاظوں پر غور کر۔ اللہ کا پاک پیغمبر جس پتھر پہ دعا مانگی نا نبی کے آنے کی، نبی کے میلاد کی، نبی کے جنم کی، نبی کی پیدائش کی دعا مانگی، اللہ ایسا رسول بھیج، ایسا رسول بھیج جو تیری آیات کی تلاوت بھی کر کے تیرے بندوں کو سنائے اور انہیں علم و حکمت کی تبلیغ، تدریس، تعلیم عطا فرمائے اور انہیں پاک و صاف فرمائے، وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جس پتھر پر دعا مانگی، اس پتھر پر اس نبی کے قدموں کے نشان لگ گئے، صدیاں بیت گئی۔ حاجی جب حج کرنے جاتا ہے، عمرے والے جب عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، طواف کعبہ سے فراغت کے بعد ایک دگانا اس حجر اسود کے، اس حجر مقام ابراہیم و پتھر جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں، یہ وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر اللہ کا نبی کعبہ کی تعمیر فرمائی اور دعا نبی کے میلاد کی فرمائی تھی۔ اللہ پاک نے اس میلاد کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے، نبی کے ذکر کی وجہ سے، نبی کی عظمت کے بیان کی وجہ سے اللہ پاک نے اس پتھر کو وہ محفوظ فرمایا۔ قیامت تو قائم ہو سکتی ہے مگر پتھر غائب نہیں ہو سکتا۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس پاک پیغمبر نے آخر دوسری جگہ پہ تو سفر کیا ہوگا، وہاں بھی تو آپ کے قدموں کے نشان موجود ہوں گے، لیکن سارے نشان مٹ گئے۔ جو باقی رہا وہ اس لیے باقی رہا کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر میرے نبی کا ذکر فرمایا تھا۔ ہم لوگ اپنے نبی کا ذکر کرتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں کہ کہیں سے کوئی آواز نہ آ جائے، میاں نبی کا میلاد کرتا ہے، نبی کی محفل سجاتا ہے، نبی کا ذکر کرتا ہے، کوئی بدعت کہتے ہیں، کوئی شرک کہتا ہے، کوئی ناجائز کہتا ہے، نہ جانے کیا سے کیا کہتا ہے۔ لیکن یاد رکھو وہ پتھر
جس پر نبی کے قدم لگ گئے ہیں، وہ 600 سال تو ترکیوں نے اس کی حفاظت کی، اور یہ دوسری صدی ہو رہی ہے، نجدیوں نے اس کی حفاظت کی ہے۔ پہلے یہ پتھر بالکل کعبے کے قریب تھا، ان لوگوں نے ہٹا کر تھوڑا سا پیچھے کر دیا ہے، لوگ اسے آگے آ کے نفل پڑھتے ہیں اور طواف کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ تو لوگوں، یہ وہ پتھر ہے جس پر اللہ کے پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی۔ لوگوں، ہم عبادت کرتے ہیں نا، عبادت کے بعد دعا مانگا کریں۔ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا دعا کی مقبولیت ہے، دعا کی مقبولیت ہے۔ اس میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے۔ دعا کے آغاز میں ربنا، اللہم ربنا کے لفظ بھی دعا کی قبولیت کے ذریعے بنتے ہیں اور اس کا وسیلہ بنتے ہیں۔ ایسی دعا جو ان کے آغاز میں ایسے الفاظ ہیں، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔